بانو قدسیہ کہتی ہے، عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں شادی کے 20 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ سب سے زیادہ درد کیا ہے؟ آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوئے کھو دیں اور آپ کو یہ تک یاد نہ رہے کہ آپ بھی اہم ہو۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا، کیونکہ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ ایک وقت دو افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اسی طرح سے محبت ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر کسی انسان نے آپ کا سب کے سامنے تماشا بنایا ہو، بعد میں معافی بھی مانگ لے تو آپ دوبارہ اس کے پاس جانے کی غلطی بھی نہیں کیجیے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ لوگ خود کو کتنا بھی اچھا سمجھیں، ان کے بات کرنے کے طریقے سے ان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ عورت تو وہ گوہر نایاب ہے کہ جب ماں جیسے منصب پر فائز ہو جاتی ہے تو جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ سچا پیار عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے اور بیوقوف عورت اپنی انا کے باعث اسے کھو کر زندگی بھر پچھتاتی ہے۔ میرے رب کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اس کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کر سکتا۔ انسان تب تک انسان رہتا ہے جب تک اس کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی، بشرط یہ کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ بندگی کی شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، پھر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ شادی ہونا اور شادی کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ شادی ہونے میں مجبوری کا دھبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنا میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سمجھانے والا شخص سب سے برا لگتا ہے۔ کچھ احساس ہو جاتا ہے اور کچھ دعائیں بہت خاموش قبول ہو کر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہمیشہ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسانوں کو موجودہ عیبوں کے ساتھ قبول کرنا سیکھیے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ اپنے جذبات کو کچل کر دوسروں کا احترام کرنا یعنی وہ منظر ہے جہاں انسانیت پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں، وہ ان سے میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کے لیے انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتا۔ عورتوں کو ویسے بھی رشتوں کی پہچان کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ ٹرین کے چند گھنٹوں کا سفر عمر بھر کے رشتہ بن جاتا ہے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت مت کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ غیروں کی باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا
کہ اسے عورت پہ اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسرے مردوں پر اعتبار نہیں۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں جن پر ہمیں بہت مان ہوتا ہے۔ شکر گزاری ایک میگنیٹ کی طرح ہے جو نعمتوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں جو لوگ روح سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے بھی کھڑے رہیں تو نظر نہیں آتے۔